السلام علیکم عزیز طالبات۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پڑھ رہے تھے جو انہوں نے شاہان عجم کے نام لکھے، تو آج ہم مکوکش مصر کے نام خط دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا، اور یہ اس کا سٹارٹ بھی ایسے ہی حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا کیا۔ اور یہ جو عزیز مصر تھا یا مکوکش مصر تھا، مکوکش کہا جاتا تھا مصر کے بادشاہ کو، یعنی اس کا لقب تھا، اور اس کا نام بن یامن بتایا جاتا ہے۔ اور قاصد تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع، یعنی حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھیجا گیا تھا مکوکش کی طرف، یعنی شاہ مصر کی طرف۔ اور اس خط کا آغاز ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم القبط، یعنی عظیم قبطی، یعنی یہ خاندان یا یہ نسل جو ہے یہ قبطی نسل تھی، مکوکش مصر کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی وہ شخص جو نیکی کی راہ پہ چلے گا اس پہ سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تم بھی سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر انکار کیا تو سارے اہل قبط کے گناہ کا وبال تم پہ ہوگا، یعنی جتنے بھی تمہارے یعنی سبارڈینیٹ ہیں یا عوام ہیں، ان کے گناہ کا وبال یا ان کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا۔ اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم دونوں کے لیے یکساں تسلیم شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان سے ایسا برتاؤ کرے گویا خدا کو چھوڑ کر اسے اپنا رب بنا لیا ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں، یعنی اگر وہ اس سے پھر جائیں، تو آگاہ رہو کہ ہم تو بہرحال خدا کے ماننے والے مسلمان ہیں اور اس کی توحید و یکتائی، یعنی اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ مکوکش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے اور بالآخر یہ جواب دیا کہ ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اسے بہتر نہ مل جائے۔ میں نے ایک نبی کے ظہور کے بارے میں، یعنی ایک نبی کے آنے کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن مجھے توقع تھی کہ وہ نبی شام میں آئے گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر، یعنی جادوگر یا کاہن نہیں ہیں، بلکہ ان میں نبوت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، لیکن میں اس مسئلے پہ ابھی مزید غور کروں گا۔ اس جواب کے ساتھ اس نے ایک خچر، یعنی اس کا نام کہا جاتا ہے کہ دلدل تھا، اور 2 لونڈیاں تحفتاً ارسال کیں جنہوں نے راستے ہی میں حضرت حاتب کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ماریہ قبطیہ تھیں جو بعد میں ام المومنین بنی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ ان بادشاہوں کے علاوہ آپ نے کچھ اور والیان کے نام بھی خط لکھے، جیسے والی یمامہ حوضہ بن علی کو حضرت سلید بن عمر عامری کے ذریعے خط بھیجا گیا، والی بحرین منظر بن ساوا کے پاس اولا بن الحزرمی کو بھیجا گیا، والی بصرہ شرجیل بن عمر غسانی کے پاس حارث بن عمیر نامہ رسالت لے کے گئے، اور اس نے تمام سفارتی اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہوئے قاصد رسول کو شہید کر ڈالا، یعنی حضرت حارث بن عمیر جو ہیں انہیں شہید کر دیا گیا۔ والی عمان جعفر بن جلندی کے پاس عمر بن عاص کو بھیجا گیا، والی دمشق حارث بن ابی شمر غسانی کو دعوت دینے کے لیے شجاع بن وہب اسدی گئے۔ حارث کا جواب جو ہے وہ بھی انتہائی متکبرانہ تھا اور اس نے مدینہ پر حملے کرنے کا اعلان بھی کیا۔ بنو غسان کے دونوں شیوخ کا طرز عمل دراصل حکومت روم کے ساتھ مدینہ کی اسلامی حکومت کے تصادم کا آغاز تھا، یعنی روم کے ساتھ وہاں سے پھر تصادم کا یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دعوتی خطوط کا حاصل یہ تھا کہ گورنر یمن بازان، جیسے آپ کو بتایا تھا، اور شاہ حبشہ اسہمہ نے اسلام قبول کر لیا، اور مکوکش عزیز مصر نے غور کا وعدہ کیا۔ ایران اور روم والوں نے جو کیا، یعنی ایران کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو خسرو پرویز تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا،
اور اس کا بیٹا جو تھا اس نے اس کو قتل کر دیا، تو وہاں سے ایران کے ساتھ مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہوا۔ روم کے ساتھ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو والی بصرہ نے شہید کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ والی دمشق نے، جیسے تو ان لوگوں کے ساتھ یعنی روم اور ایران کے ساتھ تصادم یا جنگوں کا آغاز ہو گیا، اور تحریک اسلامی جو ہے وہ بین الاقوامی دور میں داخل ہو گئی۔ اسی سلسلے میں یعنی جو یہ دعوت دی گئی تھی مختلف ممالک کے شاہان کو، تو اسی ضمن میں پھر غزوہ موطا ہوئی 8 ہجری میں۔ اس کے اسباب کیا تھے کہ عرب کے دائیں بائیں یعنی ارد گرد روم اور ایران، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 2 سپر پاورز تھیں اور یہ آپس میں ٹکراتی رہتی تھیں، یعنی آپس میں یہ دشمن تھیں۔ جزیرہ نما عرب ان دونوں کے درمیان حائل تھا۔ دونوں حکومتیں اس کے سرحدی علاقوں پہ اپنا اثر و رسوخ جما کر مطمئن تھیں۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ سرزمین عرب پہ بسنے والے قبائل کبھی متحد ہو کے ایک امت بھی بن سکتے ہیں، لیکن ظہور اسلام نے جب باہمی لڑنے والے قبائل کو اخوت کے رشتے میں پرونا شروع کیا تو دونوں حکومتوں نے اس کو ناپسند کیا، کیونکہ یہ جو حکومتیں تھیں یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی بالادستی چاہتی تھیں، اور ان کی بالادستی کے لیے یہ ضروری تھا کہ عرب تقسیم ہی رہتے۔ ایرانی شہنشاہ چونکہ عرب کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس لیے کسریٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باغی قرار دیا، اور شام کی عیسائی حکومت نے اس نئی ابھرنے والی قوت کو تشویش کی نظر سے دیکھا۔ اس سے باہمی کشیدگی کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کا فوری سبب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہان عرب اور عجم اور شیوخ قبائل کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت نامے بھیجے۔ اس سلسلے میں ایک دعوت نامہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ شام یا بصرہ کے حاکم کے نام بھی بھیجا گیا، لیکن کیسر کی طرف سے عیسائی حکمران شرجیل بن عمر غسانی نے آپ کے سفیر حارث بن عمر کو راستے میں شہید کر ڈالا۔ اب سفیر کا قتل کسی بھی قانون کی روح سے جائز نہیں ہے، انسانیت اور اخلاق کی صریح خلاف ورزی ہے، بلکہ مروجہ بین الاقوامی قانون کی بھی یہ صحیح مخالفت تھی، اور یہ بڑے بھونڈے انداز میں، بڑے برے انداز میں یہ اعلان جنگ بھی تھا، کیونکہ اگر اسلامی حکومت اس چیز کا نوٹس نہ لیتی تو گویا اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتی، جس کے نتیجے پر رومی گورنر کا مدینہ پر حملہ کرنا ضروری تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد شام کی طرف مہم بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ واقعات کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں، باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کو امیر لشکر مقرر کیا اور ہدایت کی کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ یعنی پہلے سالار مقرر کیے گئے زید بن حارث، اور ساتھ ہی یہ ہدایت کر دی کہ اگر وہ جنگ کے دوران شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنایا جائے، اور یہ دونوں بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ ان صحابہ کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کر کے حدود شام کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ اتفاق سے کیسر روم ہرکل خود شام میں حداب کے مقام پہ موجود ہے، اور عربی النسل عیسائیوں پر مشتمل 1,00,000 کا لشکر ان کے مقابلے پر موجود ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت کی کیفیت کو حضرت ابو ہریرہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اس معرکہ میں شامل ہوا تو میری نظر چندھیا گئی، یعنی میں پریشان ہو گیا۔ ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی نے کہا کہ ابو ہریرہ تجھے کیا ہو گیا ہے، گویا تو بہت سی فوج کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہ تھا، ہم کثرت کے ساتھ فتح نہیں پایا کرتے۔ تو یہ کیفیت تھی، یعنی بہت بڑا لشکر اور مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اور ان 3000 مسلمانوں نے اس جنگ میں کیسے اپنے آپ کو بچایا اور کس طرح سے یعنی یہ غزوہ جو ہے یہ وقوع پذیر ہوا اور اس کے کیا نتائج نکلے، یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔